بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو آج واٹ از ان یوریسس، واٹ از بیڈ ویٹنگ، بول بستر کیا ہے، یعنی جو بچے بستر کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں رات کو سوتے وقت، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو جی 5 سال کا بچہ ہو، ہفتے میں 2-3 دفعہ پیشاب کر لے اور 3 ماہ تک یہ مسلسل اسی طرح کرتا رہے تو اس کو ان یوریسس کہا جاتا ہے، یعنی بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری۔ جو بچے کبھی کبھار کرتے ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آتے، یا جو 5 سال سے نیچے بچے ہوتے ہیں ان کا تو پیشاب پر مثانے پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ دوستو اس کی وجہ سے گھر والوں کو کافی پریشانی بنتی ہے، چونکہ بعض دفعہ بچہ ایک رات میں 2-3 دفعہ پیشاب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں کو یا والدہ کو بہت زیادہ دقت کا سامنا ہوتا ہے کہ بچے کے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، بستر چینج کرنا پڑتا ہے، بچے کے جسم سے پیشاب کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس کا بستر اور چارپائی ہی علیحدہ کرنی پڑتی ہے۔ ایسے بچے کو کہیں مہمانی کے طور پر بھی نہیں لے جایا جا سکتا، چونکہ ڈر ہوتا ہے یہ رات کو سوتے میں پیشاب کر دے گا تو وہاں پر خفت اٹھانا پڑے گی۔ دوستو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بچے جو بستر پر پیشاب کرتے ہیں سائیکی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان بچوں کے والدین کا گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پریشان رہتا ہے، تو یہ بستر پر پیشاب کرنے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے سکول میں ٹیچر وغیرہ بے جا کوئی سٹریس دے دیں یا اس کے ساتھی طلباء کوئی ایسی بات کر دیں جو بچے کے ذہن پر بیٹھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی بچہ متاثر ہو کر یہ بستر پر پیشاب کرنے کے مسئلے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بچہ اکلوتا ہوتا ہے، تمام فیملی والوں کی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جب دوسرا بچہ یعنی اس کا بہن بھائی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی اور کزن وغیرہ، تو گھر والوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ دوسرے بچے کی طرف بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سائیکی سٹریس لے کر یہ بستر پر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ 12-14 سال کے بچے کو بھی مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوستو میڈیکلی اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مثانے میں کوئی مسئلہ بن جائے، یا مثانے کے آگے جو والو ہوتا ہے جو پیشاب کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی پیشاب گردے بنا کر مثانے میں بھیجتے رہتے ہیں، جب ایک حد تک پیشاب پہنچتا ہے تو وہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر وہ والو اچھی طرح کام نہ کر رہا ہو تو پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا، کیونکہ بعض دفعہ بچہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بستر سے اٹھا ہے، باتھ روم میں گیا ہے، وہاں جا کر اس نے پیشاب کیا ہے، لیکن جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بستر پر ہی ہوتا ہے، وہاں پر ہی گیلا ہو جاتا ہے، بستر بھی گیلا کرتا ہے۔ دوستو اس کی ایک تو میں آپ کو دیسی نسخہ بتاؤں گا کہ آپ نے چھہارے لے لینے ہیں 100 گرام، تیل سفید آپ نے لے لینے ہیں 50 گرام، اور اس کے ساتھ مغز بادام یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر کے ایک جگہ مکس کر کے آپ رکھ لیں۔ شام کے وقت آپ نے بچے کو ایک چھوٹا چمچ دے دیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچے کو
ٹرین کرنا ہے کہ جب اس کو پیشاب آئے تو وہ پیشاب پر کنٹرول کرے، تھوڑی دیر روک کر پیشاب کرے، یعنی وہ مثانے کے آگے جو والو ہوتا ہے وہ اس طرح طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے، جب بچہ پیشاب روکتا ہے تو اس کے اوپر جب لوڈ پڑتا ہے تو طاقت پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح شام کو بچے کو کھانا ذرا جلدی ہی کھلا دیں، چونکہ ہضم کا جو نظام ہے وہ اس کے جاگتے جاگتے ہی ٹھیک ہو جائے اور خوراک معدے سے نکل کر آگے آنتوں وغیرہ میں چلی جائے، معدے کے اوپر لوڈ نہ ہو۔ خصوصاً رات کو سوتے وقت اس کو لیکوڈ چیز کوئی استعمال نہ کروائیں، لیکوڈ چیز اس کی بالکل بند کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ بچے کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے جو بھی آپ نے کھلانا ہے وہ کھلائیں۔ ان احتیاطوں سے آپ کافی مسائل سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اب ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں، وہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھی دوائی میں کیلکیریا کارب ہے، یہ کیلشیم ڈیفیشنسی یا اور اس قسم کی کوئی کمزوری ہو اس کو بھی کور کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور بچے کی جو جسم میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں ان کو کم کر کے کیلشیم ڈیفیشنسی کو پورا کرتی ہے۔ کیلکیریا کارب کو 200 طاقت میں لے لیں، 5 قطرے صبح دوپہر شام اس متاثرہ بچے کو دیا کریں، انشاءاللہ پیشاب پر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری دوائی ہے ایکوسیپٹم، جو بچہ سوتے میں پیشاب کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے، بلکہ یہ چلتے پھرتے بھی جس آدمی کا، بچے کا، جوان کا پیشاب پر کنٹرول نہ ہو اس کے لیے بھی بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ ایکوسیپٹم 30 طاقت میں لینی ہے، 5 قطرے آپ نے 3 دفعہ 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دینے ہیں، انشاءاللہ یہ پیشاب پر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پلسا ٹیلا 200 طاقت میں لے لیں، یہ 5 قطرے صبح شام مریض کو استعمال کروائیں، اور سیپیا 200 طاقت میں، یہ بھی 5 قطرے صبح شام آپ نے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے مریض کو استعمال کروانی ہے، انشاءاللہ پیشاب پر بھی کنٹرول ہو جائے گا، بچے میں، جوان میں، بوڑھے میں کانفیڈنس بھی پیدا ہو جائے گا، وہ اپنی معمول کی زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، نہ پسند آئے تو اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پش کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔